بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا، وہی ان کے رب کے پاس ہے اور حق پر ہیں۔ اللہ ان کی برائیاں اتار دے اور ان کی حالتیں سنوار دے۔ یہ اس لیے کافر باطل کے پیروی ہوئے اور ایمان والوں نے حق پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ان کے حوالے یوں ہی بیان فرماتا ہے: تو جب کافروں نے تمہارا سامان کر دیا اور نیند مارا، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو، اور پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ بات یہ ہے، اللہ چاہتا ہے تو آپ ہی ان سے بدلہ لیتا ہے، مگر اس لیے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے جانچیں اور اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ ہرگز اس کے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی جائے گی۔ بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت، اور جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے دوزخ قائم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم دین کی خدا کی مدد کرو گے اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ بے شک دین پر چلنے والے کے لیے اچھائی ہے اور برائی پہ چلنے والے کے لیے برائی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ان پر تباہی ہے، اللہ ان کے اعمال برباد کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا اور اللہ نے ان کا ادھر کریات کر دیا۔ بے شک وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اور جھٹلاتے ہیں ہر اس نعمت کو، ہر اس معجزے کو جس پہ اللہ قائم ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ دیکھتے ہیں ان کے اگلوں کا کیسا انجام ہو۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے بھی ویسی ہی گنتی رکھی۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مول اللہ ہے اور کافروں کا مول کوئی مول نہیں۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں، جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور کافر بڑھتے اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائے، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنے ہی شہر اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے، جس سے تمہیں تمہارے ہر شہر سے باہر کیا، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے اعمال اسے بھلا دکھائے گا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلائے گا۔ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگار اس سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہر ہے جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہر ہے جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہر ہے جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہر ہے جو صاف کیا گیا ان کے لیے ہر قسم کے پھل۔ اپنے رب کی مغفرت کیا ایسے جین والے کے لیے جنت کی ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے، اور ان کے لیے گھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر آ جائیں، علم والوں سے کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ وہ جن کے دلوں پر اللہ کی مہر کر دی اپنی خواہش کے تابع ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی راہ پالی، بے شک اللہ کی ہدایت پر چلے تو وہ بے شک پرہیزگار ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان کا انتظار ہے مگر قیامت کے ان پر اچانک گر جائے۔ ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پر جب آ جائے گی تو وہ کہاں ان کا سمجھنا ہے۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں عورتوں کو گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ کو جانتا ہے دن کو تمہارے اور رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ
کیوں نہ اتاری گئی؟ پھر جب کوئی پختہ صورت اتار دی گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرما دیا گیا تو تم دیکھو گے کہ انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھیں گے جس پر مرد چھائی اور ان کے حق پہ بہتر تھا کہ فرما برداری کرتے ہیں اور اچھی بات کہتے ہیں۔ پھر جب حکم ناقطع ہو گیا اور اللہ کے سچے راستے ان کو دکھنے لگے تو یہ بھاگنے لگے۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہوں نے حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے فکل لگ گئے ہیں؟ بے شک جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کی ہدایت ان پر کھل چکی ہے تو شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جنہیں اللہ کا اتارنا ہوا ناگوار لگا ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔ تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے منہ ان کی پیچھے مارتے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہیں جس پر اللہ ناراض ہو اور ان کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس سے انہوں نے اعمال کا اکارت کر دیا۔ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے پیچھے ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیں، تم ان کی تصور سے پہچان لو اور ضرور تم انہیں بات سلوک میں پہچان لو گے اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے۔ اور ضرور ہمیں تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزما لیں گے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی اور ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل پر باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، پھر کافر ہی مریں گے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلاح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخیل کرو گے اور بخل تمہارے دلوں کو میل ظاہر کر دے گا۔ ہاں، یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے اور بخل کرے اور اپنی جان پر بخل کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج اور اگر تم منہ پھیر لو تو وہ تمہارے سوا لوگ بدلے گا اور پھر تم جیسے نہ ہوگے۔ بے شک نافرمانی کرنے والے کے لیے اور بخل کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔